اب آتے ہیں ہم تیسرے اور اہم دور میں، جس میں کافی چینجز بھی ہوئی، اور وہ تھا جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کا دور، اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جنرل پاشا صاحب نے بھی بڑا اہم رول پلے کیا۔ تو وہ جو آپ نے پچھلے حصے میں ذکر کیا کہ جو ڈیپ سٹیٹ کا ایک ایلیمنٹ تھا ہماری ریاست میں، خان صاحب اس کے قریب رہے لیکن مشرف صاحب سے دور رہے، وہ ڈیپ سٹیٹ جو ہے ان کو کس طرح لے کر چل سکی، اور پھر کیانی صاحب کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے بلڈ اپ ہوا؟ دیکھیں، ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ کام تو وہ کر رہے تھے، کسی زمانے میں متحدہ مجلس عمل سے بھی یہ کام لیا جا رہا تھا۔ مثلا یہ پرویز مشرف صاحب کے دور سے یہ تھا کہ ہم امریکہ کے تو اتحادی بن گئے، امریکی ادھر ہمارے ساتھ اتحادی ہونے کے باوجود بھی دو نمبری کرتے رہے، تو اس کا ہم نے جواب دینا تھا، تو جواب کبھی ہم متحدہ مجلس عمل کی صورت میں دے رہے تھے، اور پھر اسی طرح عمران خان صاحب کے لوگوں کو ہم استعمال کر رہے تھے کہ وہ امریکن سپورٹ کی بھی مخالفت کرے، وہ ڈرون حملوں کی بھی مخالفت کرے، اور ہم امریکیوں سے زیادہ اس کو کیش کر سکے کہ دیکھیں ہماری پوری سوسائٹی مخالف ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، یا پھر کشمیر کے معاملات پہ یا باقی چیزوں پہ۔ تو ان اسٹریٹجک حوالوں سے تو ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کا الائنس برقرار رہا، اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اس سے انہوں نے ڈیویٹ نہیں کیا، اس کے خلاف نہیں گئے۔ وہ اگر تنقید کرتے تھے تو پرویز مشرف کی ذات پہ کرتے تھے یا پولیٹیکل حوالوں سے کرتے تھے۔ یہ نیا دور آ گیا، اور جو عمران خان صاحب کی سیاست کی عروج کا آغاز تھا وہ جنرل کیانی صاحب اور جنرل پاشا صاحب کا دور تھا۔ اس وقت یہ تھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وفات کے بعد بادل ناخواستہ پیپلز پارٹی کو حکومت دلوائی گئی۔ اب نون لیگ کے ساتھ تو اسٹیبلشمنٹ کی دشمنی ہو چکی تھی کہ جب ان کو پہلے اقتدار سے نکالا اور پھر ملک سے نکالا تو ان کے ساتھ دوبارہ پیچ اپ تو نہیں ہوا تھا، اور اس وقت کوئی پیچ اپ کا امکان بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر ان پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں ملک کے اندر ایک نگیٹو رائے بھی بن گئی تھی کہ یہ اسٹیٹس کو کی علمبردار ہیں، یا پھر یہ کہ اب یہ اقتدار میں آ کے پھر فوج کو چیلنج کرتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں تو شروع دن سے ایک نگیٹو رائے تھی، لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وفات کے بعد بادل ناخواستہ ان کو اقتدار دینا پڑا۔ لیکن جنرل کیانی صاحب بڑے ذہین آرمی چیف تھے، تو کافی عرصہ معاملات ان کے ساتھ چلتے رہے، لیکن پھر ایسے واقعات ہوئی، مثلا ایک سلالہ کا انسیڈنٹ ہوا، پھر حسین حقانی کا معاملہ آ گیا، میمو گیٹ کا، اور کچھ اور بھی اسی طرح کے معاملات تھے کہ جس کی وجہ سے زرداری صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ اب دو بڑی قوتیں ہیں، نون لیگ ہے جن کا ابھی ایک صوبے میں حکومت ہے اور فیوچر میں ان کو موقع مل سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پرویز مشرف صاحب کے دور سے وہ دشمنی چلی آ رہی ہے، اور دوسری پیپلز پارٹی تھی جس کے ساتھ ایک ہسٹوریکل دشمنی ہے یا رقابت ہے، وقتی طور پر ان کو اقتدار دے دیا گیا ہے لیکن ان کے ساتھ بھی معاملات آ گئے۔ تو یہی وہ وقت تھا کہ پھر فوج نے بطور انسٹیٹیوشن یہ ضرورت محسوس کی کہ ہمیں ایک تیسری قوت چاہیے۔ اچھا، جو قوت انہوں نے بنائی تھی اس سے پہلے جنرل مشرف کے دور میں مسلم لیگ قاف، وہ تو ایک عارضی اور مصنوعی قوت تھی، وہ تو پٹ کے ختم ہو گئی کیونکہ پاپولر لیڈرز تو وہ تھے نہیں۔ تو عمران خان صاحب کو انہوں نے دیکھا کہ ایک ان کا کرزما ہے، سٹیمنا ہے، پہلے سے ان کی ایک پارٹی ہے، اپنی یعنی فوج کا یہ خیال تھا کہ اپنی کوئی ان کی نظریاتی کمٹمنٹ بھی نہیں ہے اور ان کو کسی بھی رستے پہ ہم چلا سکتے ہیں اور گامزن کر سکتے ہیں۔ تو وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی دشمنی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی کو ایک تیسری قوت کے طور پر کھڑا کیا جائے، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب جہانگیر ترین جیسے لوگوں کو ان کی پارٹی میں شامل کروایا گیا، شاہ محمود قریشی، وہ شاہ محمود قریشی جو شروع میں وہ کہا کرتے تھے، لیکن ادھر سے آرڈر ملا اور ان کو شامل کروایا۔ پھر اسی طرح پورے ملک میں چن چن کر کے یہ جو الیکٹیبلز تھے، ایک تو یہ کام کیا گیا، دوسرا پھر میڈیا کو ان کی حمایت میں ان کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے
اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو زیرو ثابت کرنے کے لیے یا فساد کی جڑ ثابت کرنے کے لیے اس مہم کا آغاز ہوا. اور بہت ساری چیزوں کے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ بھئی کس کس اینکر سے یہ کام لیا گیا کہ بھئی آپ نے عمران خان کے فرینڈلی انٹرویوز کرانے ہیں اور ان کو مسیحا کے طور پر نہیں. اس دور میں تو ہمیں بھی یاد ہے کہ جتنا پبلسائز کیا گیا خان صاحب کو ٹیلی ویژن پہ گھنٹوں کے پھر جو جلسے ان کے ہوتے تھے، ایک تو فل کوریجز لاہور کا ان کا جلسہ تھا، تو لاہور کے جلسے میں ملک کے جتنے بھی صاحب ثروت لوگ تھے ان کو کہا گیا، یعنی ایجنسیوں کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں، آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں، آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں. پھر اسی طرح جب پنڈی میں جلسہ ہو رہا تھا تو اس میں بھی اسی طرح صاحب ثروت لوگوں سے پیسے لیے گئے اور ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں. پھر ہمارے میڈیا کا مثلاً خود ہمارے میڈیا سے بھی پیسے لیے گئے. نہیں، میڈیا کو پیسے دیے بھی جاتے رہے عمران خان صاحب کی کوریج کے لیے اور ان کے جلسوں کے لیے. مثلاً یہ رواج اس وقت ڈالا گیا اور ہمارے چینل نے جیو نے سب سے زیادہ اس میں حصہ ڈالا کہ جی وہ سٹیج بن رہا ہے اور گانے بج رہے ہیں، یعنی کہ وہ ایک پورا ماحول اس کے لیے کریٹ کیا تو میڈیا کو بھی اس مشن پہ لگایا گیا کہ آپ نے کچھ میڈیا آرگنائزیشنز کو اور کچھ میڈیا پرسنز کو، جس میں اینکرز بھی تھے، جس میں کالم نگار بھی تھے، جس میں تجزیہ کار بھی تھے، پازیٹیو بلڈنگ دکھائی گئی کہ بھئی آپ لوگوں نے اس کو خان صاحب کو بطور مسیحا اور بطور مسٹر کلین اور بہت قابل ثابت کرنا ہے. آپ دیکھیں اس دوران ہزاروں انٹرویوز ہوئے ہیں اور بڑے فرینڈلی ماحولز میں ہو رہے ہیں. تو یہ سارے کچھ وہاں کی ڈکریشن تھی. پھر عمران خان صاحب کا اپنا بھی یہ تھا کہ وہ ریٹنگ دینے والے ایک انسان تھے، بطور سیلیبریٹی بھی، بطور کرکٹر بھی. اور پھر چن چن کر آپ دیکھیں کہ کوئی ایک طرف ہم مثلاً آپ کو کیا فواد چودھری اور نور الحق قادری میں کوئی قدر مشترک نظر آتا ہے؟ نہیں. ٹھیک، لیکن ایک مشرق ہے، دوسرا مغرب ہے، تو ان کو شامل کروایا گیا. ایک طرف لیفٹ کے لوگوں کو، یہ جو آج پی ٹی آئی کا کوئی سمت معلوم نہیں ہے، اسی لیے اسی طرح جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی وہ ایک دوسرے کے حریف بھی تھے، ایک دوسرے، لیکن دونوں کو شامل کروایا گیا ایک کو ایک طرف سے. یہ جو زبیر عمر صاحب سے کسی وقت قصہ سنیں تو زبیر عمر اور اسد عمر دونوں کے پاس بندے گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ شامل ہو جائیں، تو زبیر عمر نے انکار کر دیا اور اس کی جگہ جو ہے اسد عمر کو شامل کروا دیا گیا. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ شیخ رشید اور اس طرح کے لوگ. اچھا، لیکن صافی صاحب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ خان صاحب کے لیے ٹیم تو بنائی جاتی تھی، اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ 2013 میں ان کی ٹیم پر کام شروع ہو گیا، لیکن کیانی صاحب اور پھر جو پاشا صاحب کا جو کردار تھا وہ اس میں کتنا بیک گراؤنڈ میں کام کر رہا تھا خان صاحب کے؟ نہیں، سارا کردار وہی سے تھا. نہیں، لیکن پاشا صاحب کبھی فرنٹ پر بھی آتے تھے، پارٹیز کو بڑے مسائل تھے ان کے ساتھ. پھر یہ کہ سب سے بڑی چیز یہ کہ ان کو کس حد تک پریپیئر کیا جا رہا تھا؟ ان کو یہ لگتا تھا کہ اگلا الیکشن یہ جیت جائیں گے، جو کہ نون لیگ نے جیت لیا تھا. ہاں، تیاری تو یہی تھی نا کہ اگلا الیکشن ان سے جتوایا جائے، اور 2013 میں شروع میں یہی مسئلہ ہوا. 2018 کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چن چن کر آپ آخر میں کہ پہلے سے وہ اب آج کل کہتے ہیں نا کہ 20 سالہ جدوجہد اور 22 سالہ جدوجہد، تو 96 سے وہ لگے ہوئے تھے 2011 تک. ٹھیک ہے، اس وقت پارٹی میں کون لوگ تھے؟ یہی اکبر اس بابر تھے، یہی ارشد داد تھے، یہی احمد جواد تھے، جو ابھی بیچارے کنڈے لائن لگے ہوئے ہیں اور جو پارٹی چھوڑ چکے، یا چند ایک دانے جو اسد کیسر وغیرہ جو پاسبان اور وہاں سے آئے ہوئے تھے. لیکن ادھر جانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کچھ عمران خان صاحب کے رویے کی وجہ سے. کچھ لوگ جس طرح میں نے آپ کو شاہ محمود کا بتایا کہ شاہ محمود نے اس وقت اسے کہا تھا کہ جی میں ان کو لیڈر مانوں گا اور میں ان کے ساتھ چلوں گا. تو یہ سارا جو کچھ ہوا پھر 2011-2012 میں تو وہ قوم کے وسیع تر مفاد پہ ہوا. اور ہم تو ایک ایک بندے کو جانتے ہیں کہ بھئی کس کے پاس کیا. یہ یہاں پہ بھی
پرویز خٹک صاحب کو بھی انہی لوگوں نے شامل کروا دیا. مثلا ہمارے اپنے صوبے کی اگر آپ دیکھیں، اسی طرح اور بہت سارے خواجہ محمد خان ہوتی صاحب کو شامل کرا دیا گیا. سندھ کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اسی طرح شامل کروائی گئی. سندھ کا میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اسد عمر تو انہی کا تحفہ ہے نا، اور اسد عمر جو تھا وہ تو پہلے سے ان حلقوں سے منسلک تھا، تو زبیر عمر نے انکار کیا، ان کو شامل کروا دیا. تو اور پنجاب کے اندر اور جنوبی پنجاب کے اندر شاہ محمود قریشی تھے، جہانگیر ترین تھے، پھر ان سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگ تھے، غلام سرور خان تھے جن کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں. تو یہ الیکٹیبلز بھی شامل کروائے گئے. پاپولر فیسز اور تقریریں کرنے والے وہ لوگ بھی ان کے ہاں لائے گئے، اور میڈیا کے ذریعے جو سب سے بڑا یہ تھا کہ میڈیا کا وہ ٹول بھی استعمال کیا گیا، اور ان کو ایک ہیرو کے طور پر بھی پیش کیا گیا. اور پھر فائنانسز بھی ان کے جلسوں کو، ابھی تو صرف یہ پارٹی فنڈنگز اور جو باہر سے آ رہے تھے اس کی باتیں ہو رہی ہے نا، لیکن ادھر تو کوئی حساب کتاب نہیں تھا کہ بھئی کس جلسے کے لیے کنہوں نے کیا اخراجات کیے تھے. اور میں نے خود ایک ان سے کیا تھا، عمران خان صاحب سے زندگی کا پہلا اور آخری انٹرویو انہوں نے رسک لیا تھا 2012 میں. تو یہ علیم خان صاحب تو اس سے پہلے مسلم لیگ قاف میں تھے نا، تو لاہور کے جلسے میں انہوں نے بھی بڑی کنٹریبیوشن کی تھی. لاہور کے اکثر جلسوں میں انہوں نے تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کے جلسوں کے لیے یہ پیسے کچھ لوگوں نے، تو مجھے عمران خان صاحب نے اس انٹرویو میں کہا کہ مجھے تو ایک اس کا یاد ہے کہ کئی لاکھ اس نے دیے تھے علیم خان صاحب نے. تو یہ سارا یعنی پیسہ، پروپیگنڈا، میڈیا، یہ ساری چیزیں جب مل ملا کے تو 2013 میں کہ الیکشن سے پہلے ایسی فضا بنائی گئی تھی کہ اگلے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں گے. اور یہ جو کچھ اس الیکشن میں ہوا تو اس وقت یہ منصوبہ تھا. یہ جو کے پی کے میں 2013 میں ان کو جگہ دی گئی تھی نا اسپیس، وہ انہوں نے خود سے لی تھی یعنی اپنے بلبوتے پہ حاصل کی تھی؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ ایک ٹرائل کے طور پر دیکھا گیا کہ یہ آیا حکومت کر بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، ایک تو یہ تھا نا کہ کے پی میں کسی حد تک پختون کارڈ بھی استعمال ہوا کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ پختون ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کی پارٹی اگر تھوڑی بہت انہوں نے محنت کی تھی تو وہ اسد کیسر وہاں پہ تھے، شاہ فرمان وہاں پہ تھے. شروع میں تو پنجاب وغیرہ میں ان کو اتنی پذیرائی نہیں مل رہی تھی، یا سندھ میں تو وہ یہاں پہ تھے. پھر وہاں پہ ان کے ساتھ لوگ شامل کروائے گئے، پرویز خٹک اور اس طرح کے بڑے بڑے سیاست کے گرو جو تھے. اور اعظم سواتی، مثلاً اعظم سواتی اپنی جگہ پہ امریکہ سے آئے، پیسوں کے انبار لے آئے، پہلے پیسوں کے زور پہ ڈسٹرکٹ ناظم بنے، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے کھاتے میں سینیٹر بنے، پھر ان کی طرف سے جو ہے وہ وزیر بنے. تو اس طرح کے لوگ بھی شامل کروائے گئے. اور پھر وہاں پہ چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ پرو طالبان ایک سٹانس انہوں نے لیا ہوا تھا، اور وہ صرف پرو طالبان نہیں تھا بلکہ پرو ٹی ٹی پی سٹانس بھی تھا عمران خان کا. تو ایک تو یہ تھا کہ وہ 2013 کے الیکشن میں بہت زیادہ کیش ہوا، اور اس سے پہلے اے این پی نے حکومت کی تھی. تو اے این پی کی حکومت پہ ایک تو کرپشن کے الزامات بہت زیادہ تھے، اور دوسرا ٹی ٹی پی نے ان کے اتنے لوگ بروا دیے کہ وہ الیکشن کیمپین بھی وہ نہیں کر سکے، اور ان کو ریپلیس کرنے والی کوئی دوسری جماعت نے صحیح جگہ نہیں بنائی تھی. تو یہ سارے فیکٹر بھی تھے. لیکن ہوا کیا اس دوران ایک انٹرسٹنگ ٹرن آیا. اگر آپ کو یاد ہو، عمران خان صاحب سے 2013 کے الیکشن کے ریزلٹ آخری وقت تک کیوں ہضم نہیں ہو رہے تھے؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ گرے تھے سٹیج سے. بالکل. اور شکر ہے اللہ نے ان کو بچا لیا. تو جب وہ ہسپٹل جا رہے تھے تو ہسپٹل جانے سے پہلے ماحول اسی طرح تھا کہ جو یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے تھا. تو ان کو پکا یقین تھا کہ میں وزیر اعظم ہوں گا. لیکن جب وہ ہاسپٹل میں تھے تو اس دوران کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی. ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ راجہ اشفاق سرور صاحب جو جنرل ظہیر الاسلام صاحب کے رشتہ دار بھی تھے،
اور مسلم لیگ نون کے لیڈر تھے۔ اب مسلم لیگ نون کی قیادت کو بھی اس وقت یہ اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ معاملہ تو اس طرح چل رہا ہے کہ عمران خان کو اقتدار دلوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو راجہ اشفاق سرور کے ذریعے جنرل کیانی صاحب سے اور خصوصاً پہلے جنرل ظہیر سے رابطے ہوئے، نواز شریف اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، ٹھیک۔ یہ اس دور میں کہ عمران خان صاحب ہاسپٹل میں ہیں، ٹھیک۔ تو اس میں نون لیگ کی قیادت نے ان کے خدشات دور کر دیے۔ مثلا نواز شریف صاحب نے یہ وعدہ کیا کہ میں مشرف کے خلاف مقدمہ نہیں وہ کروں گا، اسی طرح اور کہ ماضی کی طرح کی چھیڑخانیاں ہم نہیں کریں گے۔ تو جو منصوبہ بنایا گیا تھا 2018 کے الیکشن کی طرح، الیکشن میں ڈنڈی مارنے کا اور عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کا، تو ان ملاقاتوں اور ان وعدوں کے نتیجے میں وہ منصوبہ پوسٹپون کر دیا گیا اور الیکشن کو اوپن چھوڑ دیا گیا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو جنرل کیانی صاحب نے پولنگ اسٹیشنوں کے اندر فوج کو تعینات کرنے سے معذرت کر لی، ٹھیک۔ تو انہوں نے الیکشن اوپن چھوڑ دیا، یعنی عوام پر چھوڑ دیا۔ اب اور اس میں پھر یہ تھا، فائنڈنگز بھی یہی تھی کمیشن کی کہ لوکل سطح پہ جس کی اگر کوئی گڑبڑ تھی تو وہ ہوئی تھی، لیکن قومی سطح پہ وہ نہیں تھا۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ پہلے سے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کے لیے جو منصوبہ بنایا گیا تھا اور وہ 2018 کی طرح کا منصوبہ تھا، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا اور جنرل کیانی نے معاملے کو آزاد چھوڑ دیا۔ اس لیے پھر جنرل کیانی سے عمران خان بہت ناراض بھی تھے اور ایک موقع پہ انہوں نے جنرل کیانی پہ تنقید بھی کی۔ وہ تو اگرچہ بعد میں ان کو پھر پیغام ملا تو اگلے دن انہوں نے نعیم الحق سے پھر وہ واپس وہ لے لیا۔ لیکن 2013 کے الیکشن میں ہوا اصل میں یہ تھا کہ جو کچھ عمران خان کے حق میں ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ وہ الیکشن سے کچھ دن پہلے جنرل ظہیر الاسلام اور نواز شریف اور شہباز شریف وغیرہ کے وعد و وعید کے نتیجے میں وہ نہیں ہو سکا اور عمران خان کے خواب اس وقت چکناچور ہو گئے اور الٹا نواز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ تو یہ جو 35 پنچر والی پھر انہوں نے کہانی کافی عرصے چلائی تھی، اس کا مطلب یہ بھی اس کہانی پہ بھی کوئی وزن نہیں تھا؟ وہ تو نہیں، وہ بات تو یہی کرتے تھے نا کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے، یہ دھاندلی کروائی ہے، سو پھر وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اب اصل سال 1.5 سال میں نے ایک خواب دیکھا ہو، مجھے پکا یقین ہو، ٹھیک ہے، اور آخر میں میرے ساتھ ایک حادثہ ہو جائے اور میں پھر جب ہوش میں آ جاؤں تو پتہ چلے کہ بھئی اس سے بالکل الٹ ہوا ہے، تو وہ انسان سے اتنی آسانی کے ساتھ ہضم نہیں ہوتا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جو پنکچرز لگانے کا منصوبہ تھا عمران خان کے حق میں، وہ جو نواز شریف اور ان کی صفائی اور وعدے وعید ہو گئے تو وہ پنکچرز پھر عمران خان کے حق میں نہیں لگے، تو انہوں نے پھر اس کی یہ انٹرپریٹیشن کی کہ یہ تو میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ حالانکہ وہ 35 پنکچر کے الزام کے بارے میں تو بعد میں اس نے خود کہا کہ میں ایک سیاسی بات کی تھی اور اس کو آج تک وہ ثابت نہیں کر سکے۔ یعنی کہ اگر ہم اس دور کو سمرائز کریں جو جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کا تھا، تو اس میں ایک تو الیکشن ہوئے، الیکشن میں جو ایکسپیکٹیشن خان صاحب کے لیے جو سینیریو بنایا گیا تھا اس سینیریو کے اوپر کام نہیں ہو سکا اور وہ فارمولا چینج ہو گیا، اور پھر نواز شریف صاحب اس پورے دور میں دیکھیں یاری برقرار رہی، ان کی پارٹی کو بنایا گیا، ٹھیک ہے، الیکٹیبلز لائے گئے، اس میں الیکٹیبلز لائے گئے، اس کو بڑی قوت بنایا گیا، لیکن پہلے جو ان کے ساتھ وعدہ ہوا تھا ان کو وزیر اعظم بنانے کا جو 2018 میں پورا ہوا، تو الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے جو ڈیولپمنٹ ہوئی نواز شریف اور جنرل ظہیر وغیرہ کے مابین، اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے حق میں دھاندلی نہیں کروائی گئی اور وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے۔